اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے مشکلات سے نکلنے کی دعا یعنی سورۃ فاتحہ کے بارے میں کچھ اہم باتیں اور فضیلت اور اس کے کئی سارے ناموں میں سے کچھ ناموں کے بارے میں بات کی تھی۔ اب ہم سورۃ فاتحہ کے بارے میں آگے مزید کچھ باتیں اور اس کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ۔ اس سورت کا سب سے زیادہ مشہور نام فاتح الکتاب یا الفاتحہ ہے۔ فاتحہ ابتدا اور شروع کو کہتے ہیں۔ چونکہ تربیت ختیم میں یہ سورت قرآن مجید کے ابتدا میں ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا۔ فاتحہ کا معنی کھولنے والی کی بھی ہیں۔ چونکہ یہ سورت قرآن مجید کے علوم بے پایاں کی چابی ہے، اس لیے بھی اسے فاتحہ کہا گیا۔ اس سورت کے اور بھی کئی نام ہیں، مثلا ام الکتاب اور ام القرآن۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، سورت الفاتحہ کا نام ام الکتاب اس لیے رکھا گیا ہے کہ قرآن شریف کی کتابت کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے اور نماز میں قرات بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ ام القرآن اسے اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی اصل اور جامع مقاصد قرآن پر مشتمل ہے، سارے قرآن شریف کا خلاصہ ہے، یا یوں کہے کہ سارا قرآن شریف اسی کی تفسیر ہے۔ اس سورت شریفہ کا ایک نام اسبح المثانی بھی ہے، یعنی ایسی 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ چونکہ سورت فاتحہ کی 7 آیات ہیں اور اسے نماز کی ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے، اس لیے خود اللہ پاک نے قرآن شریف کی آیت شریفہ میں اس کا نام اسبح المثانی اور قرآن العظیم رکھا ہے، یعنی اے نبی، ہم نے آپ کو ایک ایسی سورت دی ہے جس میں 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور جو عظمت و ثواب کی بڑائی کے لحاظ سے سارے قرآن شریف کے برابر ہے۔ چنانچہ امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ وہ سورت شریفہ ہے جس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں۔ اس سورت شریفہ کا نام الصلاۃ بھی ہے۔ چنانچہ بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث میں مذکور ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ بس جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑی ثنا بیان کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑی شان بیان کی، اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس آیت کا نصف میرے لیے، نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو میرے بندے نے مانگا ہے اسے ملے گا، آخر تک۔ اس حدیث میں نہایت صراحت کے ساتھ الصلاۃ سے سورۃ فاتحہ کو مراد لیا گیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ نماز کی مکمل روح سورۃ فاتحہ کے اندر مضمر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے سورہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ فاتحہ میں آدھی سورہ میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ اب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے، اور میرا بندہ جو مانگے اس کے لیے وہی ہے۔
I was wondering کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اور پریشانیوں میں سہارا تلاش کرتے ہیں، جبکہ آپ کو ان سہاروں سے وقتی ریلیف ضرور مل جاتا ہے، بٹ سکون نہیں ملتا، جبکہ اللہ خود کہہ رہا ہے، یہ میرے بندہ اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ حمد و ثنا، عہد و دعا، یاد آخرت و صراط المستقیم کی طلب، گمراہ فرقوں پر نشاندہی، یہ تمام چیزیں اس صورت شریفہ میں آ گئی ہیں، اور یہ تمام چیزیں نہ صرف نماز بلکہ پورے اسلام کی اور تمام قرآن کی روح ہے۔ اس صورت شریفہ کو الصلاۃ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ صحت نماز کی بنیاد اسی صورت شریفہ کی قرأت پر موقوف ہے، اور نماز کی ہر ایک رکعت میں، خواہ نماز فرض ہو یا سنت یا نفل، امام و مقتدی سب کے لیے اس صورت شریفہ کا پڑھنا فرض ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث سے واضح ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، وہ امام ہو یا مقتدی، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں اس صورت فاتحہ کی قرأت فرض ہے، اور یہ اس کا ضروری رکن ہے جس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تمام قرآن میں سے صرف اسی صورت کو نماز میں بطور رکن کے مقرر کیا گیا، اور باقی قرأت کے لیے اختیار دیا گیا کہ جہاں سے چاہو پڑھ لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صورت فاتحہ پڑھنے میں آسان، مضمون میں جامع، اور سارے قرآن کا خلاصہ، اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ اتنے اوصاف والی قرآن کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ اس صورت کے ناموں میں سے سورۃ الحمد اور سورۃ الحمدللہ رب العالمین بھی ہے، اس لیے کہ اس میں اصولی طور پر خدا تعالیٰ کی تمام محمد محمہ مذکور ہیں، اور اس کو الشفاء اور راقیہ بھی کہا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ ڈسے شخص پر اس صورت سے دم جاڑا کیا تھا تو اسے شفا ہو گئی تھی۔ ان ناموں کے علاوہ اور بھی اس صورت شریفہ کے کہیں ایک نام ہیں، مثلا الکنز خزانہ، کافی وافی شفا، ہر بیماری کے لیے شفا، الوافی کافی وافی، الشکر شکر، الدعا دعا، اللہ سے سوال کرنے کے آداب سکھانے والی صورت، اللہ سے دعا، تفویض جس میں بندہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے، اور بھی اس کے کہیں ایک نام مذکور ہیں۔ یہ وہ صورت شریفہ ہے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتیت فاتح الکتاب من تحت العرش، یعنی یہ وہ صورت ہے جسے میں عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے دیا گیا ہوں، جس کی مثال کوئی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ قرآن میں۔ یہی سابع مثانی ہے، اور ایسا ہی بخاری شریف میں بھی لکھا ہوا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ اسے آسیب ہے۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورہ فاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، گویا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ تھی۔ خلاصہ یہ کہ سورۃ الفاتحہ ہر مرض کے لیے بطور دم کے استعمال کی جا سکتی ہے، اور یقیناً اس سے شفا حاصل ہوتی ہے، مگر اعتقاد راسخ شرط اول ہے کہ بغیر اعتقاد صحیح و ایمان باللہ کے کچھ بھی حاصل نہیں۔ نیز اس صورت شریفہ میں اللہ ہی کی عبادت بندگی کرنے اور ہر قسم کی مدد اللہ ہی سے چاہنے کی بارے میں جو تعلیم دی گئی ہے، اس پر بھی عمل و عقیدہ ضروری ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کے ساتھ عبادت میں پیروں، فقیروں، زندہ مردہ بزرگوں، نبیوں، رسولوں یا دیوی دیوتاؤں کو بھی شریک کرتے ہیں، وہ سب اس صورت شریفہ کی روشنی میں حقیقی طور پر اللہ واحد لا شریک لہ کے ماننے والے، اس پر ایمان و عقیدہ رکھنے والے نہیں قرار دیے جا سکتے۔ سچے ایمان والوں کا سچے دل سے اللہ کے سامنے یہ عہد ہونا چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم خالص تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ سچ کہا ہے، غیروں سے مدد مانگنی گر تجھ کو چاہیے۔
ایاک نستعین زبان پر نہ لائیے۔ صراط المستقیم جس کا ذکر اس صورت شریفہ میں کرتے ہوئے اس پر چلنے کی دعا ہر مومن مسلمان کو سکھلائی گئی ہے، وہ عقائد حقہ اور اعمال صالحہ کے مجموعے کا نام ہے، جن کا رکن عزم صرف خدائے واحد کو اپنا رب و مالک پروردگار جاننا اور صرف اسی کی عبادت کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ذکر کیا کہ انہوں نے بحکم خدا بنی اسرائیل سے کہا تھا، ان اللہ ربی و ربک فاعبدوا ھذا صراط المستقیم، یعنی بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، صرف اسی اکیلے کی عبادت کرو، یہی صراط المستقیم ہے۔ سورۃ یاسین شریف میں ہے وَإِنَّ عَبُدُونِي ھَذَا صِرَاطٌ الْمُسْتَقِيمٌ، یعنی میری ہی عبادت کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔ اسی طرح توحید الہی پر جمے رہنے اور شرک نہ کرنے، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے، اولاد کو قتل نہ کرنے، ظاہری اور باطنی خواہشات کے قریب تک نہ پھٹکنے، ناحق خون نہ کرنے، ناپ تول کر پورا کرنے، یتیموں کے مال میں بے جا تصرف نہ کرنے، عدل و انصاف کی بات کہنے اور عہد کے پورے کرنے کی تاکید شدید کے بعد فرمایا وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبْلَ، یعنی یہی میری سیدھی راہ ہے جس کی پیروی کرنی ہوگی، یہی ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ پاک کے انعامات کی بارش ہوئی، جس سے انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین مراد ہیں۔ دین الہی میں جس کے ارکان اوپر بیان ہوئے، کمی و زیادتی کرنے والوں کو مغضوب و ضالین کہا گیا ہے۔ یہود و نصارہ اسی لیے مغضوب و ضالین قرار پائے کہ انہوں نے دین الہی میں کمی و بیشی کر کے سچے دین کا حلیہ بدل کر رکھ دیا۔ بس صراط مستقیم پر چلنے کی اور اس پر قائم رہنے کی دعا کرنا اور دین میں کمی بیشی کرنے والوں کی راہ سے بچے رہنے کی دعا مانگنا اس صورت شریفہ کا یہی خلاصہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کے ختم پر جہری نمازوں میں جہر سے یعنی بلند آواز سے اور سحری نمازوں میں آہستہ آمین کہنا سنت رسول ہے۔ آمین ایسا مبارک لفظ ہے کہ ملت ابراہیمی کی ہر 6 شاخوں میں یعنی یہود و نصارہ اور اہل اسلام میں دعا کے موقع پر اس کا پکارنا پایا جاتا ہے، اور یہ عبادت گزار لوگوں میں قدیمی دستور ہے۔ آمین کا لفظ عبرانی اصل ہے، اس کا مطلب یہ کہ یا اللہ جو دعا کی گئی ہے اسے قبول کر لے۔ احادیث صحیح سے یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ جہری نمازوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد لفظ آمین کو زور سے کہا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کی آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بہت سے تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین، مجتہدین آمین بالجہر کے قائل و عامل ہیں، مگر تعجب ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اس آمین بالجہر ہی کو وجہ نزا بنا کر اہل اسلام میں پھوٹ ڈال رکھی ہے، اور زیادہ تعجب ان علماء پر ہے جو حقیقت حال سے واقف ہونے کی باوجود، جبکہ حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہم سب ہی آمین بالجہر کے قائل ہیں، اپنے ماننے والوں کو آمین بالجہر کی نفرت سے نہیں وہ روکتے، حالانکہ یہ چھڑنا سنت ہے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنا ہے، اور سنت رسول سے نفرت کرنا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنا ہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری سنت سے نفرت کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یوں تو آمین بالجہر کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں، مگر ہم صرف ایک ہی حدیث درج کرتے ہیں جس کی صحت پر دنیا جہان کے سارے محدثین کا اتفاق ہے۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ بخاری، حضرت امام مسلم، امام شافعی، امام داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام بحقی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سب ہی نے طرق متعددہ سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ پس حقیقت یہ ہے کہ جس کی آمین کو فرشتوں کی آمین سے موقفت ہوگی اس کے پہلے گناہ بخش دیے گئے۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آمین کہا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال کی صورت یہ ہے کہ اگر مقتدی امام کی آمین نہ سنے تو اسے اس کا علم نہیں ہو سکتا، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کی آمین کو امام کی آمین سے وابستہ فرمایا ہے۔ پس ظاہر ہوا کہ یہاں امام اور مقتدی ہر دو کو آمین بالجہر ہی کے لیے ارشاد ہو رہا ہے۔ ایک حدیث اور ملاحظہ ہو، یعنی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، آپ نے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آپ نے اس کے ختم پر آمین کہی اور اپنی آواز کو لفظ آمین کے ساتھ کھینچا، یعنی آمین کے ساتھ آواز بلند کیا۔ خلاصہ یہ کہ آمین بالجہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کی سنت پر عمل کرنا باعث خیر و برکت ہے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنا دونوں جہاں میں ذلت و رسوائی کا موجب ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو سنت رسول پر زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے، آمین۔ مسلک سنت پر اے سالک چلا جائے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ تو امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و فضل سے مجھے اور آپ کو سورۃ الفاتحہ کی برکت، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، اور سورۃ فاتحہ جیسی ایک عظیم الشان اور جامع دعا کو ہماری زندگی کا جو اتنے سالوں سے حصہ ہے اس کی قدر کرنے اور آگے بھی ہماری زندگیوں کا حصہ بنائے رکھنے کی، اور اسے ہمیشہ ہر مصیبت، ہر پریشانیوں کے وقت پڑھنے کی، اور اللہ سے اس کے واسطے سے دعا مانگنے کی، اس کے ذریعے سے وسیلے سے دعا مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دعاؤں کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اور اپنے رب سے ہم بندوں کا رشتہ مضبوط کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم ایک اور نئی دعا پر بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا